بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے باپ کی خدمت کے لیے 4 شادیاں کی تھیں، مگر میری چاروں بیویاں میرے باپ کی خدمت نہ کرتیں، جبکہ میں چاروں بیویوں کا خیال رکھتا تھا۔ میرا باپ مجھے کہتا تو بہت ناانصافی کرتا ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا اور خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس دنیا میں ہی حساب دے کر مرے گا۔ ایک روز میں اچانک جلدی گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ میرے چاروں بیویاں میرے باپ کو میرا نام اکبر ہے۔ میری پہلی شادی میرے باپ کی بھانجی سے ہوئی تھی۔ میرے والد کو میرا دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کرنا ناگوار گزرا تھا کہ ایک خوبصورت بیوی کی موجودگی میں مجھے دوسری بیوی لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر وہ میرے باپ کی ٹھیک سے خدمت نہیں کرتی تھی۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے اپنے مرحومہ ماں کے خاندان میں ایک شادی پر جانا پڑا۔ اس شادی پر مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ میں نے اپنے والد کے سامنے اس لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو میرا باپ ناراض ہونے لگا کہ تم دوسری لڑکی سے شادی کیوں کرتے ہو؟ میری بھانجی میں کیا کمی ہے؟ میں والد کی ناراضگی کے باوجود اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ میرے والد یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے ناخوش ہوں اور اسے طلاق دے کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا تھا۔ مجھے وہ دوسری لڑکی پسند ہی اتنی آ گئی تھی کہ میں اسے بھی اپنی دوسری بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بہت مشکل سے منایا۔ میری بیوی میری ضد کو سمجھ کر لب سی گئی۔ میرے باپ کو بھی اپنے اعتراض کا گلا گھونٹنا پڑا تھا، کیونکہ گھر میں واحد میں ہی کمانے والا تھا اور میرے پاس اتنی گنجائش تھی کہ میں ایک ساتھ 2 بیویاں رکھ سکتا تھا۔ ہمارے گھر کے افراد بمشکل 3 تھے، جبکہ میری تنخواہ میں 10-15 لوگ آرام سے گزارا کر سکتے تھے۔ یوں میں نے اپنے باپ اور بیوی کو منایا اور اس لڑکی کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ قسمت سے میری مرحومہ ماں کا خاندان مجھے بہت پسند کرتا تھا اور ان سب کو میری پہلی بیوی پر اعتراض نہ تھا۔ ان لوگوں نے بخوشی میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں جانتا تھا میری دوسری بیوی کے گھر والوں کی یہی نیت تھی کہ دوسری شادی کے بعد میری پہلی بیوی کی طلاق کروا دیتی۔ میں اپنے فیصلے پر قائم تھا اور اپنی دوسری بیوی سے کہا کہ پہلی بیوی سے بنا کر رکھے، ورنہ اسی کے لیے مشکل ہوگی۔ میری اٹل بات پر دوسری بیوی نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنا رشتہ بچانے کے لیے سر جھکا دیا۔ میرے 2 ٹوک انداز نے میری بیویوں کو محتاط کر دیا تھا۔ میری دوسری بیوی اور پہلی بیوی میں اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ میں نے دونوں کو برابر حق دیا ہوا تھا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ میری بیویاں بھی سمجھ چکی تھیں کہ میرے سامنے اعتراض یا احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گو کہ مجھے اپنی دوسری بیوی پسند آئی تھی، دوسری شادی میری پسند سے ہوئی تھی، پہلی بیوی میرے والد کی پسند سے آئی تھی، مگر پھر بھی میں دونوں کو برابر توجہ دیتا تھا۔ جب ہمارے گھر میں امن رہا اور دونوں مل کر رہنے لگیں تو میرے والد بھی اپنا دل صاف کر گئے تھے اور دونوں کو بیٹیوں والا پیار دینے لگے۔ اس بات نے میرے اندر فخر کا احساس پیدا کر دیا تھا کہ میں برابر حقوق دینے والا ایک انصاف پسند مرد ہوں۔ میں نے اپنی ان دونوں بیویوں کے ساتھ 1 سال بمشکل گزارا تھا کہ میں تیسری شادی کے لیے مچل اٹھا۔ میرا والد میرے دل پھینک طبیعت سے تنگ ہو چکا تھا۔ میں جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں مجھے ایک کولیگ لڑکی پسند آ گئی۔ وہ میری ہم عمر اور متعلقہ لڑکی تھی۔ میں نے والد سے بات کی کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری شادی آسانی سے ہو جانے کی وجہ سے میں بہت بااعتماد ہو چکا تھا۔ میری نظر میں کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی کہ اگر میں بیویوں کو برابر حقوق دے رہا تھا تو پھر میں چاہے جتنی بھی شادیاں کر لیتا جائز تھا۔ میری یہ سوچ مجھے مطمئن رکھتی تھی، مگر جب والد سے تیسری شادی کی خواہش کی تو وہ زچ ہو گئے تھے اور مجھ سے بولے کہ تم آخر کتنی شادیاں کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری 2 بیویاں خوبصورت اور باوفا ہیں اور گھر میں بھی دل لگاتی ہیں، وہ تمہاری ہر طرح کی خدمت کرتی ہیں، پھر تم تیسری عورت گھر میں کیوں لانا چاہتے ہو؟ میرے والد نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے، جب ان میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر تم تیسری بیوی کیوں لا رہے ہو؟ مگر میں کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا یہ ناانصافی ہے۔ میں نے اس بار بھی ضد کی تھی اور والد سے کہا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ دفتر میں کام کرتی ہے، میں جانتا ہوں وہ بھی اچھی لڑکی ہے، مجبور بھی ہے، میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی متعلقہ تھی اور اس کے ماں باپ حیات نہ تھے۔ وہ اپنے چچاؤں کے ساتھ رہتی تھی اور بہت برے حالات دیکھ رہی تھی۔ وہ حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی جس سے میں نکاح کر کے سکون بھری زندگی دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس بار بھی مجھے لڑکی پسند آ گئی تھی اور میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔
مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیسے حالات سے گزر رہی تھی۔ میرے ارد گرد بہت سی لڑکیاں مشکل حالات سے گزر رہی تھیں، مگر مجھے اسی کی فکر ہو رہی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی اور میری نظر کو بھا گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے بھی یہی کہا تھا کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا، میں اس لڑکی کو سہارا دینا چاہتا ہوں اور مجھے پسند آ گئی ہے، اور آپ کی دونوں بہویں آپ کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں کرتی۔ اس بات پر میرے والد نے مجھ پر غصہ کیا تھا اور کہا کہ جب میں اپنی دونوں بہوؤں سے راضی ہوں تو تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ میں نے کہا کہ میں خاموشی سے اپنے آفس میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اسے الگ گھر میں بھی رکھ سکتا تھا، مگر میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی بیویوں کا بھی حق نہیں مارنا چاہتا، میں سب کے ساتھ انصاف سے چلوں گا۔ میری بیویوں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ میری ضدی طبیعت سے بخوبی واقف ہو چکی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے بحث کرنے کا نقصان ان کو ہی ہونا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ میں واقعی چھپ کے نکاح نہ کر لوں۔ وہ اسی خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھیں، اور میرے والد نے بھی ہر بار کی طرح میری ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ مگر اب میرے والد مجھ سے بیزار ہو چکے تھے، مگر میں اپنی بات پر قائم رہا اور تیسری شادی کر کے اس لڑکی کو بھی گھر لے آیا تھا۔ میری بیویاں نہ جانے میری پیٹھ پیچھے آپس میں کیسے رہتی تھیں، مگر میرے سامنے تینوں فرما برداری کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ میرا مزاج قدرے اچھا تھا اور میں بالکل بھی کسی معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ سنبھل کر رہتی تھیں۔ کیونکہ وہ تینوں جیسے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، وہاں طلاق کے بعد لڑکی کا میکے میں رہنا دشوار ہوتا تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ میں بیویوں کو مجبور کر کے خود سکون سے جی رہا تھا، میں خود بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے تینوں کو برابر حق دیا ہوا تھا اور تینوں کو برابر محبت دیتا تھا۔ میری تینوں بیویوں سے بچے بھی ہوئے تھے، مجھے کسی شے کی کمی نہیں رہی تھی اور میں اپنے بچوں کی سب ضروریات کا خود خیال رکھتا تھا۔ میرے بچے صحت مند اور خوبصورت بھی بہت تھے۔ میرے پاس مزید کسی شادی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس مرد کو عورت کا شوق پڑ جائے وہ کبھی ایک عورت پر راضی نہیں رہتا۔ میرا بھی وہی حال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی صحت مند اور خوبصورت بیویوں کے باوجود تیسری شادی کر لی تھی۔ میں تینوں بیویوں کو بہت خوش رکھتا تھا، مگر کچھ وقت گزرا تو میرا باپ مجھ سے ناخوش رہنے لگا اور مجھے ہر وقت ایک ہی بات کہنے لگا کہ تم نے بہت کچھ غلط کیا ہے، میں تم سے بہت ناانصافی کرتے ہو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں حیران ہو جاتا کہ میں تو اپنی بیویوں کو پورا وقت دے رہا تھا اور میری بیویاں بھی مجھ سے خوش تھیں اور مجھے کبھی کوئی گلہ نہیں دیتی تھیں، پھر میرا والد ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھ پر عذاب آئے گا؟ میرا باپ مجھے مزید کچھ بتاتا بھی نہیں تھا، اور پھر اچانک ہی میں نے اپنے بوڑھے والد اور تینوں بیویوں کے سر پر دھماکہ کیا کہ میں چوتھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جملے نے ناشتے کے وقت سب گھر والوں کو سختہ زدہ کر دیا تھا۔ میرے والد نے مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھا اور بولے کہ اس بار تمہارے پاس کیا بہانہ ہے، تمہیں چوتھی لڑکی کہاں سے مل گئی؟ میں اپنے والد کی بات پر نظریں چرا گیا تھا۔ میں اپنے والد کو سچ کیا بتاتا کہ مجھے چوتھی شادی کا اچانک کیوں خیال آ گیا تھا۔ اصل میں چند روز پہلے میں اپنے پرانے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم پرانے دوست 5-6 سال بعد ملے تھے۔ تب اچانک ایک دوست نے ہنستے ہوئے باقی سب کو میرے بارے میں بتایا کہ اس نے 3 شادیاں کی ہیں اور تینوں بیویاں جوان اور اس کی من پسند ہیں۔ میرے دوست اس بات پر حیران ہونے لگے، مجھے پوچھنے لگے کہ تم 3 بیویوں کو کیسے سنبھال رہے ہو، جبکہ یہاں ہم سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی اور ہم ایک بیوی سے جان بچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ میرے سب دوست اس طرح کے مختلف سوالات کرنے لگے، جبکہ میں ان کے حیرت پر کہے لگا رہا تھا اور ان سے بولا کہ میں تم سب کی طرح بزدل یا زن مرید نہیں ہوں، میں مرد ہوں، میں جانتا ہوں بیوی کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، میں تینوں کو خوش رکھتا ہوں اور تینوں کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے سامنے غرور سے بول رہا تھا، میرے دوست مجھ سے متاثر ہو رہے تھے۔ تب ایک دوست نے اچانک ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم جیسے بہادر مرد کو تو 4 شادیاں کرنی چاہیے، اسلام میں تو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ میں اس دوست کی بات پر چونک کر اس دوست کو دیکھنے لگا اور ایک اور دوست نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ وہ بولے کہ کتنی ہی لڑکیاں جہیز کی وجہ سے یہاں غریب اور کمصورتی کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں، تم ایسی کسی لڑکی کو سہارا دو گے تو تمہیں ثواب بھی ہوگا اور تمہارا پیاس تو پیسہ بھی ہے، تمہیں کیا فرق پڑے گا، جہاں 3 بیویاں رہتی ہیں وہاں چوتھی بیوی بھی رہ لے گی۔ میں نہیں جان پایا تھا کہ میرے دوست مذاق کر رہے تھے یا سنجیدہ تھے، مگر میرے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی تھی۔ میں سنجیدگی سے اس بات کو سوچنے لگا تھا۔ آخر کار میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ مجھے چوتھی شادی بھی کرنی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کرتے ہی اگلے روز ناشتے کے دوران ہی گھر والوں کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ میرے والد مجھ سے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگے
کہ چوتھی لڑکی کون ہے۔ میں نے اپنے والد کو اطمینان سے بتایا کہ اس بار میں لڑکی کو نہیں جانتا بلکہ ابھی مجھے لڑکی ڈھونڈنی ہے۔ میری بات سب کو حیران کر گئی تھی۔ میں نے اپنے والد کی حیرت پر انہیں بتایا کہ میں کسی غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات پر میرے والد ہنسنے لگے کہ تمہارے پاس اس بار بھی ایک مضبوط بہانہ ہے۔ تم نے ایک بار میرا مان رکھا، ایک بار اپنی پسند سے شادی کی اور پھر بے سہارا متعلقہ کو سہارا دیا۔ میرے والد کی باتوں پر میری بیویاں بھی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ وہ میری وجہ سے اتنی چپ تھیں یا میرے والد کی باتیں ان کو شرمندہ کر رہی تھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی میں جرم کر رہا ہوں۔ میری بیویاں راضی ہیں، میں نے ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی۔ ان کو اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، ایک اور بیوی کے آ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں نے اپنی بیویوں کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو پہلی بار میری بیویاں خاموش بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ میری پہلی 2 بیویوں نے میری تیسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اس بار تینوں بیویاں ڈھکا چھپا احتجاج کر رہی تھیں اور یہی بات مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ میرے والد مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم اندھے ہو، تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کی اس بات پر زچ ہو گیا۔ نہ جانے میرے والد کو ایسا کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھے ہر وقت عذاب کا خوف دلاتے تھے۔ میرے سامنے تو میری بیویاں خوش تھیں اور ان کو اچھا کھانا پینا مل رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کبھی کبھی میری بیویاں مجھے اداس لگتی تھیں۔ میری پہلی بیوی اکثر گمسم سی لگتی تھی اور دوسری بیوی کو مان تھا کہ میں نے اسے پسند کیا ہے تو میں اسے سب سے زیادہ وقت دوں، مگر تیسری شادی کے بعد سے تینوں بیویاں ہی اجنبی سی لگتی تھیں اور میرے آگے جھک کر رہتی تھیں، مگر میں نہیں جان پایا تھا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ میں آنکھوں والا ہو کر بھی اندھا ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کا وہ جملہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد سے ضد کی کہ میں غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اب بھی اپنی مرضی کا مالک ہوں اور دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں 4 بیویاں بھی برابری کے حقوق کے ساتھ رکھ سکتا ہوں، مگر میری بیویاں اس بار ناراض ہو رہی تھیں۔ میں نے بیویوں کو صاف الفاظ میں جتا دیا کہ وہ مجھے شادی کے لیے روک نہیں سکتی۔ میں نے یہ حق گھر میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ میرے والد نے مجھے صاف کہہ دیا کہ تمہیں ضد ہی کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کرو اور جہاں چاہے لڑکی ڈھونڈ لو۔ شاید میرے والد کو یہی لگا تھا کہ میں لڑکی نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ 3 بیویوں والے مرد کو کون اپنی جوان بیٹی دیتا؟ مگر میں پرعزم تھا کہ میں ہر حال میں چوتھی شادی کروں گا۔ میں نے دوست احباب سے بات کی تو سب مجھے حیرت سے دیکھتے جیسے میں پاگل ہوں۔ سب یہی بولتے تھے کہ تم پہلے 3 بیویوں والے ہو، تمہارے بچے بھی ہیں، تم کیوں چوتھی بیوی کی تلاش کر رہے ہو؟ لوگ مجھ پر حیران ہونے لگے۔ میں کسی کو ثواب کا بہانہ بھی کر بیٹھتا تو لوگ مجھے کہتے کہ اگر ثواب کمانا ہے تو کسی لاوارث لڑکی کا جہیز دے دو یا غریب کو کھانا کھلا دو۔ مجھے مشورے ملنے لگے، مگر میری چوتھی شادی کے لیے اب کوئی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دن بدن ضد میں آتا جا رہا تھا۔ آخر میری مراد بھر آئی تھی، مجھے غریب لڑکی مل گئی تھی۔ ایک روز میں سبزی لے رہا تھا جب ریڑھی والے کی آنکھوں میں نے نمی محسوس کی۔ میں کوئی ایسا ہمدرد فطرت تو نہ تھا، مگر اس روز مجھے اس ریڑھی والے بوڑھے کی نم آنکھیں عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھیں۔ میں نے اس سے اس کی اداسی کا وجہ پوچھی تو وہ اس سوال پر سسک پڑا، جیسے وہ انتظار میں تھا کہ کوئی ہمدرد ملے تو دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ مجھے بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا جہیز کم ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے جہیز کے لیے میں کہاں سے اتنے پیسے لے آؤں؟ وہ بوڑھا رو رہا تھا۔ میں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا اور وہ سبزی بیچنے والے بوڑھے سے کہا، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جملہ اسے حیرت سے گنگ کر گیا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اسے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، میری 3 بیویاں ہیں، بچے بھی ہیں، میری تینوں بیویاں بہت سلوک سے رہتی ہیں، اگر وہ چاہے تو میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بوڑھا ایک دم خوش ہو گیا اور بولا کہ تم 3 بیویوں کو برابر حقوق دے سکتے ہو، اور اگر 3 عورتیں تمہارے گھر میں امن سے خوش رہتی ہیں تو پھر تم میری بیٹی کو بھی خوش رکھو گے۔ میں نے اسے کہا کہ میں جلد اس کی بیٹی کو بیاہنے آؤں گا، مجھے نہ جہیز چاہیے نہ ہی کوئی دھوم دھام کی شادی۔ یہ چوتھی شادی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند دن بعد میں نے سادگی سے چوتھی شادی کر لی تھی۔ میری چوتھی بیوی کو بیاہ کر لایا تو بیویوں کی اداسی مجھے پہلی بار محسوس ہوئی تھی اور میں نے کمرے میں دلہن کے پاس جانے کے بجائے اپنی پہلی تینوں بیویوں کو ایک کمرے میں بلایا اور انہیں یقین دلانے لگا کہ تم چاروں کو برابر وقت دیا جائے گا، میں تمہاری حق تلفی نہیں کروں گا۔
میں ان کو نظر انداز کروں گا۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ ان کا جو مقام ہے وہی رہے گا۔ میری تسلی دلانے پر وہ بظاہر مطمئن ہو گئی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے۔ میں سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ بہت دیر بعد مجھے چوتھی بیوی کا خیال آیا تو میں اس کے پاس کمرے میں گیا، مگر اسے دیکھ کر میں چونک گیا۔ میری ہدایت پر لڑکی کو صرف دلہن والا لباس پہنایا گیا تھا اور بہت ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ سانولی سی لڑکی تھی، مگر جو بات مجھے چونکا گئی تھی وہ اس کی عمر تھی۔ وہ بہت کم عمر لڑکی لگ رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا جیسے وہ بوڑھا پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اس کی بیٹی کی عمر بہت زیادہ ہوگی، مگر وہ لڑکی تو کم عمر تھی۔ میں نے اس بیوی کو بھی یہی اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، اس گھر میں اس کو ہر سکون ملے گا اور میں بھی اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ شادی کے بعد میں سب کو پہلے کی طرح پورا وقت دے رہا تھا، مگر میری بیویوں کے چہرے پر مجھے سکون نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے میں لاپرواہ رہتا تھا اور اس وہم میں مبتلا رہتا تھا کہ میں بیویوں کو برابر حقوق دیتا ہوں، مگر میرے والد اب ہر وقت مجھے اٹھتے بیٹھتے یہی بات کرنے لگے تھے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم بےحس مرد ہو جس کو اپنی بیویوں پر ترس نہیں آتا، میں ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور بھی بہت سی باتیں میرے والد نے مجھے سنائی تھیں۔ میں پہلے اپنے والد کی بات پر سر جھٹک دیا کرتا تھا، مگر اب حیران ہونے لگا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر کیوں میرے والد مجھے یہ بات کرنے لگے تھے۔ میں اپنی بیویوں کے چہرے پر خاموشی دیکھتا تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ میں بیویوں سے بار بار پوچھتا کہ وہ ایسے اداس کیوں ہیں، مگر وہ مجھے دیکھ کر کچھ نہ بتاتی۔ ان کی نظر ایسے ہوتی تھی جیسے حیران ہوتی ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہ ہو، جیسے میں سب جان کر بھی بچہ بن رہا ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ میری چوتھی شادی کو بھی 1 سال گزر گیا تھا۔ میری چوتھی بیوی سے بھی بیٹی ہو گئی، مگر دن بہ دن میری بیویوں کے چہرے کی رونق ختم ہوتی جا رہی تھی اور میں وجہ جاننے سے قاصر تھا، ایسی وجہ جو میرے والد کو بھی نظر آتی تھی۔ بس ایک میں ہی انجان بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں اچانک بے وقت گھر پہنچا اور چھپ کر چاروں بیویوں کو دیکھا، اور جو انکشاف مجھ پر ہوا اس سے میرا کلیجہ پھٹنے والا ہو گیا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ بیویوں کو ان کے حقوق پورے دے رہا ہوں، مگر اتنی بڑی کمی چھوڑ گیا تھا کہ مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں خاندان کا جو بھی فرد آتا مجھے ایک ہی بات بولتے کہ تم نے 4 شادیاں تو کر لی، مگر بیویوں کا خیال رکھنا نہیں آیا۔ میں اس بات کو کبھی سمجھ ہی نہیں پایا تھا، لیکن اپنی بیویوں کی حالت دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں سب جان کر بھی اندیکھا کر رہا تھا۔ میں اپنے والد کے پاس گیا، ان سے بولا کہ میں بے حس تھا، مگر انہوں نے بھی مجھے احساس نہیں دلایا۔ میرے والد بولے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم جان بوجھ کر بیویوں کو اس حال میں رکھتے ہو۔ مجھے تو شرم آتی تھی اپنی بہوؤں کو اس حال میں دیکھ کر، اس لیے تمہیں احساس دلاتا تھا۔ میں والد کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ میری ندامت دیکھ کر میرے والد نے نرمی سے اس رویے سے تمہاری بیویاں خود کو غلام سے بھی بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتی۔ شوہر بیوی کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے وہ تمہارے رویے اور ضد کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے تمہاری اتنی بڑی ناانصافی کے باوجود تمہاری بیویوں نے تم سے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ بھی یہی سمجھتی رہیں کہ تم اب بھی ان کی کوئی بات نہیں مانو گے، بس اپنی کرو گے، اس لیے انہوں نے تمہارے پوچھنے پر بھی کبھی تمہیں کچھ بتانے کی ہمت نہیں کی۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ ناانصافی مزید نہ ہو تو اپنی غلطی کو آج ہی سدھار لو۔ اپنے والد کی بات پر میں چونک گیا تھا۔ میری نظروں میں اپنی بیویوں کے چہرے گھوم رہے تھے اور شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس شام جب میں گھر پہنچا تو میں سامان سے لدا ہوا گھر آیا تھا۔ میرے بچے سو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیویوں کو بلایا تو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے شرمندگی سے ان کو دیکھا۔ ان کے لباس پھٹے پرانے تھے۔ جس روز وہ بیاہ کر آئی تھیں اور اپنے گھر سے جو پرانے سوٹ لائی تھیں وہ آج تک اسی لباس میں گزارا کر رہی تھیں۔ میں نے کبھی اپنی بیویوں کو نیا لباس خرید کر نہیں دیا تھا۔ آج میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ساتھ بیٹھی نہایت خاموشی سے اپنے پھٹے ہوئے لباس جگہ جگہ سے سی رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ پیوند لگے لباس پہنے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے شرمندگی سے ان چاروں سے معافی مانگی اور بولا، میں اپنی اور اپنے بچوں کی خوب خریداری کرتا رہا، مگر تم سب کے بارے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ 4 بیویاں لا کر میں اپنے رشتے کے فرض کی طرح نبھاتا رہا۔ میرے پاس ان کے لیے اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ کبھی توجہ سے ان کا پہناوا دیکھ لیتا۔ میں سب جان کر بھی انجان بنا رہا۔ میں نے اپنی کوتاہی کی معافی مانگی تو میری بیویاں اسی میں ہی راضی ہو گئیں۔
میں ان کے لیے بہترین جوتی اور کپڑے خرید کر لایا تھا۔ میں نے وہ سامان ان کو پکڑایا اور ان سے بولا کہ میں ان چاروں کا محتاج ہوں، میرا گھر سنبھالتی ہیں، میرے بچوں کو پالتی ہیں، وہ حق رکھتی ہیں، کسی بھی ضرورت کے لیے مجھے بول دیا کریں۔ کچھ مرد میرے جیسے لاپرواہ ہوتے ہیں تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کا انہیں خود احساس دلائیں اور انہیں بتائیں کہ بیوی گھر کی برابر کی مالکن ہوتی ہے۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور میرا گھر ایک بار پھر جنت بن گیا تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔